The next guest, he is an educationist, and his experience is almost 15 years or more than 15 years. He's a public speaker, and he talks about religion and this world altogether. So are you ready for the next guest? Yes. Please welcome Ms. Wajiuddin on stage. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چال ہیں آپ لوگوں کے؟ کچھ مجھے انرجی پتہ چلے تو میں بس کچھ آپ کو انرجی ٹرانسفر کرنے کا سوچوں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. چلیں, ناؤ دیٹ وی آر showing some energy. ہم زندگی کی ایک مثال رومی نے بہت خوبصورت طریقے سے دی ہے کہ ہمارے نظریات, ہمارے خیالات, ہماری چیزوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہمیں کبھی کبھار محدود کر دیتا ہے چیزوں کے بارے میں. اور رومی نے اپنی ایک کتاب میں ایک قصہ ذکر کیا کہ ایک گاؤں میں بہت عرصے بعد, جنریشنز بعد ایک ہاتھی دیکھنے کا موقع ملا, اور وہ ہاتھی لے کر آئے اور انہوں نے سرکس سیٹ اپ کیا. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو گاؤں میں موجود تھے, بہت سے ایسے لوگ تھے جو گاؤں میں موجود نہیں تھے. تو بہت سے لوگوں نے آ کے ہاتھی دیکھا, بڑا چرچا ہوا, لوگوں نے ہاتھی کے بارے میں بات کی. لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے گاؤں میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھی کو دیکھنے کا موقع کھو دیا, اور انہوں نے زندگی میں کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. اب چونکہ انہوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا, وہ دیر سے آئے, تو اب انہوں نے بولا کہ چلیں ہم آتے ہیں اور سرکس والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے دیکھنے دیں. تو انہوں نے تو سرکس بند کر دیا تھا. اب آئے اور انہوں نے وہاں کے رکھوالے سے بات کی, گیٹ کیپر سے بات کی کہ آپ ہمیں ہاتھی دیکھنے کا موقع دے دیں. انہوں نے دیکھیے سب کچھ بند ہو گیا ہے, ہم نے ٹینٹ وغیرہ بند کر دیا ہے, ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. چلیں انہوں نے اپنے سردار کے بہاف پہ بات کی. تو انہوں نے بولا چلیں ہم ایک کام ہی کر سکتے ہیں, آپ ایک ایک کر کے چلے جائیے اور ٹینٹ میں جائیے اور آپ ہاتھ لگا کے دیکھ لیجیے ہاتھی کو, تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاتھی کیسا ہے. چلیں باری باری کر کے گئے, سب ایک ایک کر کے گئے. ایک گیا, کسی نے ہاتھ لگایا, سمجھ لیا. کسی نے کچھ گیا, اس نے اپنی باری آئی تو اس نے ہاتھ لگایا. سب نے باری باری آئی اور ہاتھی کو ہاتھ لگایا اور باہر آئے. اور انہوں نے بولا کہ میرے خیال سے جو ہے نا ہاتھی ایسا ہے کہ اس کی ایک سونڈ ہے, ایک نے بولا کہ اس کی دم ہے, ایک نے بولا ایسی ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے ہاتھی کے بارے میں بات کی, لیکن ہر کسی نے دوسرے سے اختلاف کیا. ایک نے بولا کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو, میں نے تو ہاتھ لگایا تھا, ہاتھی تو ایسا نہیں تھا. دوسرے بولا نہیں تم غلط بول رہے ہو, تم دونوں غلط بول رہے ہو, میرا تو ہاتھی ایسا تھا. تو سب نے اپنے ہاتھی کو ہاتھ لگا, بولا کہ جنا کہ میں نے تو ہاتھی کو دیکھا ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں, سب میں اختلاف ہو گیا کہ ہاتھی میرا ایسا ہے, میرا ہاتھی ایسا ہے, میرا ہاتھی ایسا ہے. اور سب نے اختلاف کر کے اپنی اپنی ایک نئی شکل دے دی ہاتھی کے متعلق. چاہے ہم دین کا معاملہ ہو, زندگی کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, ہم بھی کبھی کبھار ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ہم وہ جو حصہ ہماری زندگی سے ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے, جس کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے, جس کو ہم نے سوچا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ میرا والا ہاتھی صحیح ہے کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے وہی کمپلیٹ تصویر ہے اس ہاتھی کی. تو ہم نظریے کو کھولنے کی بات کرتے ہیں, ہم نظریے میں سوچ پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ہماری زندگی میں نظریہ اور سوچ تبھی آتا ہے, ہم سوچنے کا انداز تبھی بدلتے ہیں اور اس کو وسیع کرتے ہیں جب ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, ہم مختلف لوگوں کو سنتے ہیں, ہم آپس میں اختلاف رکھنے کی وہ سکت رکھتے ہیں اور اختلاف رکھنے کے وہ مینرز اختیار کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے اس حد تک یہ آ کے بول سکیں, چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو, کہ نہیں میں آپ سے اس میٹر پہ اختلاف کرتا ہوں یا آپ سے ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں, یا مجھے ٹائم چاہیے اس چیز کے اوپر سمجھنے کے لیے. اسی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے یہ باتیں سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھیے زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے اپنے گھر والوں سے سنی ہوگی, بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے شاید معاشرے سے سنی ہوگی, یا آپ نے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی رخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو فرقان اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ فرق کرتی ہے صحیح اور غلط میں. اور فرق سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے جب دو پیرالل لائنز جاری ہوتی ہیں اور معاشرہ ہے, اللہ کا دین ہے, اور یہ معاشرہ کبھی یوں ہو جائے گا, کبھی یوں ہو جائے گا,
قرآن کی تعلیم آپ کو یہ تمیز دے گی کہ چاہے معاشرہ کسی بھی طرح سے ٹیڑھا ہو، میرا کرائیٹیریا، میری پرنسپلز، میرا طور طریقہ، میرے دیکھنے کا نظریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظریے کے حساب سے ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہاتھی ایسا ہے، اور میں ہاتھی کو دیکھ چکا ہوں، اور میں نے پچھلی قوموں کو ہاتھی دکھایا ہے، لیکن تم ہاتھی کو کی یا تو سونڈ پکڑ لو یا اس کی ٹانگ پکڑ لو، اور بولا نہیں میں ہاتھی کو اتنا ہی سمجھتا ہوں. تو ہم زندگی میں کتابیں پڑھیں، ہم زندگی میں لوگوں کو سنیں، اور اسی لیے ہم آپ کو یہ بتانے نہیں آئے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے، بل ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنے کے لیے آئے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ تجربے ہوئے. میں یونیورسٹی لائف میں بہت سی چیزیں سنتا تھا، یونیورسٹی لائف میں بہت سے خیالات اور تصورات سنتا تھا، اور زندگی میں ایک فیصلہ کرنا پڑا، اور فیصلہ یہ تھا کہ کیا میں خود ایفرٹ کر کے چیز کو سیکھ کر ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں، یا ہمیشہ مجھے یہ بات بتائی جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک انسان کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے، ایک انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے. ہم زندگی میں کبھی کبھار نا امید ہو جاتے ہیں جب ہمیں کوئی اپنے راستہ نہیں ملتا، ہم نا امید ہو جاتے ہیں جب ہمارے طریقے سے کوئی چیزیں نہیں جانتی، اور ہم اس لیے نا امید زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اصل میں زندگی کو دیکھنے کا کی اس صحیح طریقے سے عادت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی، ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمیں وہ ہیپیلی ایور آفٹر کا ایک دیا ہوا ہوتا ہے ٹائٹل کہ زندگی میں ایک وقت آئے گا اور وہ آئے گا اور ہماری زندگی بدل دے گا، چاہے وہ دین کے حساب سے ہو، چاہے وہ شادی کے حساب سے ہو، چاہے وہ زندگی کے حساب سے ہو. اور انسان اسی تمنا میں آدھی زندگی گزار دیتا ہے لیکن اپنے کرنے کا کام نہیں ہوتا. اس لیے جو مثال ابھی میں پچھلے سیشنز میں بھی دے رہا تھا کہ ہم زندگی میں جب گاڑی سب چلاتے ہیں، یہاں پہ سب گاڑی چلاتے ہیں نا، کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں یہاں پہ؟ میں صرف ایسی ہاتھ اٹھا رہا ہوں تاکہ کم از کم آپ لوگوں کی بلڈ فلو تو بہتر ہو جائے، تاکہ آپ لوگ سوئیں نا. ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی فارورڈ جانی ہوتی ہے، آگے جانی ہوتی ہے، کہاں دیکھتے ہیں؟ اب یہ نہیں بولنا سائڈ میں دیکھتا ہوں میں ادھر. ہم سامنے جو بڑی کھڑکی دی گئی ہے، ہمیں ونڈو دی گئی ہے، ہم وہاں دیکھتے ہیں. اس ڈرائیور کے بارے میں کیا کہیں گے جو گاڑی چلا رہا ہے اور پورے وقت آگے جاتے ہوئے وہ ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا ہے؟ کسی وجہ سے ہمیں ریئر ویو مرر چھوٹا ملا ہے نا، اور سامنے والی ونڈو بڑی ملی ہے. اگر آپ زندگی میں ہمیشہ پیچھے دیکھتے رہو گے، پیچھے کے معاملات کے اوپر فوکس کرتے رہو گے، پیچھے کے غموں میں لگے رہو گے، تو آپ کی زندگی میں آگے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ بات بہت سچ ہے کہ میجورٹی عوام یا تو پاس میں جی رہی ہوتی ہے کسی غم میں کہ کیا وہ کیا کیا تھا، کیا میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اتنے دل سے میں نے پیار کیا تھا اس سے، یا اللہ تجھ سے میں نے آج تک کچھ مانگا. ہاں، اور وہ دوسرے بھی جو ہے نا وہ کزن سے شادی کر لیتی ہیں، یہ آسرا دے کے دنیا میں نہیں تو جنت میں تو ساتھ ہوں گے. تم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ہاں، کیا 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 کسی نے کچھ بولا؟ بس اسی آسرے میں جیتے رہو، اور اس کے بچوں کی شادیوں کی کرسی میں جو ہے نا کرسیاں سیدھی کرنا بس آسرے میں رہتے ہوئے. تو ہم جو ہے اسی آسرے میں رہتے ہیں. اور کیا اسائنمنٹس تو نہیں کر رہے ان کی؟ اور بعد میں بولا کہ میرے رشتے آ رہے ہیں، اور پھر ایک دن اسلم وہ پھپھو نے آ کے انگوٹھی پہنا دی تھی، میں سو رہی تھی. سوری، نمبر ڈیلیٹ. جی، سو زندگی میں ہم اکثر و بیشتر پاس میں جی رہے ہوتے ہیں اور غموں میں جی رہے ہوتے ہیں، اور ہم حال کو درست نہیں کرتے. ہماری استطاعت ہوتی ہے، دیکھیے اسٹیون کوی نے کتاب لکھی ہے 90-10 پرنسپل، کہ ہم زندگی میں 90% یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم چیزوں کو اس لحاظ سے چلا سکیں جس طرح سے ہم کرتے ہیں. 10% معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یا ہم 10% معاملات کی وجہ سے 90% معاملات کو خراب کر دیتے ہیں، ہے نا. اب آپ زندگی میں کوئی مثال لے لیجئے کہ میں صبح کو اٹھ کے جا رہا ہوں آفس، میں تیار ہوا ہوں، میں نے ایفرٹ لگایا ہے، ابھی دن کی شروعات ہونے والی ہے، اور ایک دم سے کام کرنے والے نے چائے سرو کرتے ہوئے میرے کپڑوں پہ کافی گرا دی، چائے سرو کرنے کافی گرا دی یا چائے گرا، جو بھی گرا دی، اور اس کی وجہ سے میں نے اپنا پورا موڈ خراب کر لیا. اور میں
اب باہر جاؤں گا, میں اس معاملے میں گھر میں بیگم سے بھی لڑا, میں باہر چوکیدار سے بھی لڑا, میں پارکنگ کے معاملے میں اور لوگوں سے لڑا, میں آفس میں سب سے لڑا, میں واپس آیا پھر بچوں کو بھی ڈانٹا. میں نے اس 10% جو میرے ہاتھ میں نہیں تھا اس کی وجہ سے میں نے اپنے 90% دن جو تھا خراب کر دیا. میں نے کسی نے قصہ بتایا کہ ایک ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے تو ملتان میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے بوائز اینڈ گرلز, ڈرائیونگ بڑی اچھی ہے لوگوں کی. میری گاڑی میں جو ہے نا وہ ہے پولیس والا سائرن, مجال ہے کہ کوئی فرق پڑ جائے کسی کو. وہ بائک پہ ہے, وہ یوں بیلنس کر رہا ہے لیکن وہ موبائل دیکھ رہا ہے, اور میں ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ یار کوئی حق فرق نہیں پڑ رہا ہے اس کو. تو ماشاء اللہ میں سمجھ رہا تھا شاید کراچی کی جو ڈرائیونگ ہے بہت بری ہے. تو غصے میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور غصے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا گاڑی چلانے والا بڑا آرام سے اس کے برابر میں شخص نے بولا کہ یار کیا بات ہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لوگ آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, غلطی بھی آپ کی نہیں ہے, لوگ آپ کو گھور رہے ہیں اور آپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ غصہ نہیں آ رہا آپ کو. اس نے بولا یار ایک بات دیکھو, زندگی میں ہر کوئی اپنے ساتھ ایک ٹوکری لے کر چل رہا ہے, کچرے کی ٹوکری, اور وہ دیکھتا ہے کہ اپنا کچرا اس ٹوکری میں سے وہ آپ کی ٹوکری میں ڈال دے. اور اگر آپ نے اس کو یہ اس بات میں کامیاب کر دیا کہ وہ اپنا کچرا آپ کی ٹوکری میں ڈال دے, پھر آپ ڈھونڈو گے کہ آپ اپنا کچرا کہاں ڈالو, ہے نا. اس لیے تم لوگ ہم منع کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں عشق کے چکر میں نہ لگو, ورنہ تم بیٹھے رہو گے اس دیوداس کی طرح کسی کونے میں کالی شلوار قمیص پہنے ہوئے. شاعری کون ہے منہ چھپا رہا ہے, شاعری کرتے رہو گے کہ زندگی کی مٹھاس اور کڑواہٹ کا احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے. بولتا ہے کہ یار کا نہ مصرع ملا نہ کچھ ملا, پوائنٹ تو سمجھ میں آ گیا نا. تو اس طرح کی زندگی ہو جاتی ہے کہ وہ جیتے جاگتے وہ ایک دیوانہ ہو جاتا ہے جس کا نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے. تو ایسے ہونے میں آپ لوگوں کو شوق ہے تو پلیز اس چیز میں لگی ہے. لیکن میں اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی کبھار آگے کا خوف ہوتا ہے اور پچھلا غم ہوتا ہے, اور ہم اسی آسرے میں ہم اپنے آپ کو حال کو خراب کر دیتے, پریزنٹ کو خراب کر دیتے ہیں. اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے میری اکثر بات ہوتی ہے, میرا ذرا انداز ان لوگوں کے ساتھ ذرا تھوڑا مذاق کے ساتھ بھی میں کرتا ہوں, اس لیے کہ تھوڑا ان لوگوں کو ذرا انگیج رکھنا ذرا معاملہ ہوتا ہے. تو میں بولتا ہوں, میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو بولتا ہوں دیکھو یار میں سم اپ کرتا ہوں تم لوگ کی بیچلر اسٹڈیز کی لائف. تم لوگ گھر میں ہوتے ہو اور وہ محمد علی الٹی پرانی جو پاکستانی موویز ہے اس کو ذرا امیجن کر لیجیے کہ آپ نے بولا ماں میں تیرے نام روشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں ماں کالج, اور آپ نے بولا بیٹا ماں میں پڑھوں گا, بڑا آدمی بنوں گا, ماں میں تیرے لیے بڑی گاڑی لوں گا. ماں نے بولا بیٹا, آنسو آگے ماں کے. بیٹے نے پہلے دن قدم رکھا یونیورسٹی میں, اور اسے کیا ہو گیا, پیار. اس چکر سے یہ گر گیا. چلیں شکر ہے نظروں سے تو نہیں گرا کم از کم ہے. تو وہ پیار ہو گیا, اور تیسرے سیمیسٹر میں پہلے سیمیسٹر کے بچوں کے ساتھ 1.3 GPA میں ابھی تک گزار رہے ہیں, اور وہ دوستوں کو گریجویٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور پیچھے آواز آ رہی ہے آل مائی فرینڈز آر ٹاکسک. تو آئے تھے بڑے نام اور بڑے کام کرنے کے چکر میں, لیکن ہو گیا کچھ اور, ان کے ساتھ گیم ہو گئی, تو کسی کام کے نہیں رہے. تو مجھے ایک چانسلر نے ایک بات کہی تھی, دیکھیے آپ آئے ہو, آپ کے بیچلرس کے کچھ سال ہیں, آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ ان سالوں میں محنت کرو اور باقی زندگی اس کے مزے لو, یا آپ کی دوسری چوائس ہے کہ یا آپ اس سارے جو سال میں انجوائے کرو, پارٹی کرو, دوستوں کے ساتھ سوشلائز کرو, اور پھر ساری زندگی محنت کرو. مجھے انہوں نے ذرا بیوقوف بنایا, بات صحیح تھی, تھوڑی سی بات سے اختلاف کیا, ساری زندگی محنت کرنی تھی. لیکن ان اینی کیس آپ کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے, ٹائم ہے کہ آپ اپنے اندر وہ ڈرائیو پیدا کرو, وہ ڈسپلن پیدا کرو, وہ ڈائریکشن لے کر آؤ, تاکہ آپ کم از کم زندگی میں اس چیز کو حاصل کر سکو جس کی آپ استطاعت رکھتے ہو. لیکن اگر آپ نے اسی طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کی, اور میں اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں کہ دیکھیے
اکثر و بیشتر ہم 3-4 جگہ سے آ رہے ہو تو ہمارے بہت سے پوائنٹ جو ہے نا ٹاک کے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ناٹ دیٹ وی ہیو اینی نوٹس ود اس, بٹ ان اینی کیس میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ میکڈونلڈز اور مسٹر برگر کی, کہ میکڈونلڈز والے کیا کام کرتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے فرینچائز کھولنی ہے, ہم کیا کرتے ہیں ٹیم ہائر کرو, مینیجر ہائر کرو, پیسے لگاؤ, ریسرچ کرو, دیکھو کیا ملتان کے اندر اس اسٹریٹ کے اوپر کھولنا ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے یا نہیں ہے. ٹیم آتی ہے, مہینے مہینے خرچہ ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں اور بولتے ہیں یا سر ہمارے پاس یہ ڈیٹا انالیسز ہے, ہم نے اتنے لوگوں پہ خرچ کیا ہے, ہم نے اتنا وہ کیا ہے, یہاں پہ ہمیں کھولیں گے تو ہمیں اتنا پیسہ کا فائدہ ملے گا, میکڈونلڈ کھول لو یہاں پہ. دوسرا مسٹر برگر ہے. مسٹر برگر بولتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جگر جہاں میکڈونلڈس کھولے گا اسی کے آس پاس کھول لینا. تو زندگی میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, زندگی میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا میکڈونلڈس والے جو زندگی میں محنت کرنا چاہتے ہیں, مشکل راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس میں کمپٹیشن کم ہے اور کامیابی زیادہ ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہو آپشن اے کا, تو آپ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ انڈیویجول ہوتے ہو ایٹ دی اینڈ آف اٹ. اور دوسرا کمپٹیشن زیادہ ہے, کامیابی کے آپشنس کم, کیونکہ ہر کوئی آئے گا, بیکاز دس از این ایزی وے آؤٹ. یو گائز, میں ہمیشہ بولتا ہوں, ہیو مچ مور ابلٹی, کوالٹیز, اسکلز جو معاشرہ آپ کو بتاتا ہے. آپ کے اندر کہیں زیادہ صلاحیتیں ہیں. کیوں لمٹ کرتے ہو اپنے آپ کو, کیوں کم کرتے ہو اپنے آپ کو, کیوں مایوس ہوتے ہو, کیوں زندگی میں ینگسٹرز آر گیٹنگ بیکمنگ اے وکٹم آف ڈپریشن, بیکاز انہوں نے اپنی زندگی میں امیدیں بڑی ہائی کر لی ہیں. اور آج آپ لوگ کیونکہ کارپوریٹ کلچر میں ملاقات ہوتی ہے, آئی انٹریکٹ ود دیم, وہ کسی جاب میں رکتے نہیں ہیں, بیکاز دے وانٹ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. ان کو جلدی چاہیے, نہیں یار میں چاہتا ہوں کہ 1 سال 2 سال کے اندر بس میری مینیجر کی پوزیشن آ جائے. جبکہ کنسسٹنسی, ڈسپلن, ریگولیرٹی, آل دیز تھنگز ایکچولی الاؤ یو, مے بی شاید آپ شارٹ کٹ وے نہیں لو, بٹ یو بیکم این انڈیویجول تھرو دا پروسیس. آج زندگی میں میں آپ کو ایک بات بولوں, آج آپ لوگوں میں سے کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, میں یہاں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں, سب سے کم سپورٹ کرنے والے آپ کے وہی ویلے دوست ہوں گے جو بریانی کے پلیٹ میں آپ کے ساتھ چمچ لے کے آ جاتے تھے. بولیں گے یار اس کو کیا سپورٹ کرنا یار. Nobody wants to be part of the process. Everyone wants to be the part of the outcome. آپ جب بن جاؤ گے تو سب آئیں گے, لیکن اس پروسیس میں کوئی ساتھ میں نہیں رہے گا. بٹ اس پروسیس میں جو تمہیں چیز ملے گی وہ تمہاری ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ تمہارے ایکسپیرینس ہوگا, وہ تمہارے صحیح اور غلط دوستوں کی پہچان ہوگی, جو تمہیں اصل میں ایک ریالٹی چیک دے گی. Because everyone is going to be with you. Everyone is going to be with you when times are good. جب ٹف ٹائمز آتے ہیں نا تو دوستی کی پتہ چلتی ہے. کسی نے شادی کی اور انہوں نے بولا کہ چلو سب کو ہم کھانا بانٹتے ہیں, سب کو رولز بانٹیں گے, اس کے چکن کی پیسز ہوں گے, لیکن ایونچولی لوگ زیادہ آ گئے تو انہوں نے اس میں چکن کی پیسز کم کرنے کا آپشن کیا. انہوں نے بولا کیا کیا جائے. تو اس نے بولا کہ ایک کام کرتا ہوں, میں اپنے خاندان والوں کو بغیر چکن والا ایک رول دے دیتا ہوں. خاندان والے ہیں, اپنے ہیں نا, اپنے ہیں میرے, وہ دیکھ لیں گے, اور باقی جو باہر کے لوگ آئے نا ان کو چکن والا رول دے دیتا ہوں, کیونکہ ان کے سامنے میری عزت رکھنی ہے. جب بانٹا گیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, یہ کیا بات ہے, اس کے اس میں چکن ہے, میرے اس میں چکن نہیں ہے. اس میں سوری, میں سمجھا میرے خاندان والے ہو, میرے اپنے ہو, میں آپ کو چکن والا رول دے دیتا ہوں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے نہیں ہوتے. اور اپنوں کی پہچان پتہ چلتی ہے جب آپ زندگی میں اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں. آپ نے وہ ECG مشین دیکھی ہے نا, ECG مشین میں جب لائن فلیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب بندہ مر گیا. آپ کی زندگی میں اوپر نیچے جب معاملہ ہوگا ECG مشین کی طرح, دس مینس دیٹ یو آر الائیو. کسی نے ابھی وہ کلپ شیئر کی تو میں نے اس کو سوچا کہ میں اپنے ویڈیو کے لیے کس طرح سے استعمال کروں. آئی تھنک لیٹ کوبی برائنٹ, آپ نے شاید دیکھا ہوگا. وہ کم کارڈیشن کے میاں کا نام کیا ہے, نام نہیں یاد مجھے. کون؟ کانیے ویسٹ. ہاں سب دیکھ رہے ہو آپ لوگ, ٹھیک ہے. کانیے ویسٹ
کانیے ویسٹ بیٹھا ہوا تھا تو کوبی برائنٹ نے آ کے بولا, وہ کانیے ویسٹ بول رہا ہے تم کتنا چاہتے ہو کہ میں کامیاب ہوں, کتنے ریکٹس میں بریک کروں اور کتنا کامیاب ہوں. تو کوبی برائنٹ نے ایک بات بولی تھی جس پہ غلط زبان استعمال کر کے کانیے ویسٹ سے بولا واٹ ڈز دیٹ مین, اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے بولا آر یو اے ڈفرنٹ اینیمل اینڈ دا سیم بیسٹ. یہ تھوڑا مجھے بھی ٹائم لگا تھا سمجھنے میں. میننگ ایک انسان جب ایک کامیابی کے راستے کو ایکوائر کر لیتا ہے نا تو اس کو اس پروسیس کی عادت ہو جاتی ہے, وہ اسی چیز میں کنڈیشن ہو جاتا ہے. بٹ اپنے طریقے کو بدل کے نئی اپرچونیٹیز کو ایکسپلین کر کے آپ کے اندر وہ جو 20 والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ لڑنے کی آگ ہوتی ہے, وہ لڑنے کا جستجو ہوتا ہے ٹو ٹیک اپ نیو چیلنجز. A different animal taking a different field, taking a different challenge, but being the same beast. جو لڑنے کی طاقت رکھتا ہے, ورنہ وہ کیا ہوا یار everything's coming easy now. Don't let this fire of being able to fight with challenges die within you. The moment that happens, تمہاری آئیڈینٹی چلے جائے گی, تمہاری اپنی پہچان چلی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں نا پہلی کامیاب ہونے کی جو پہلی ایک ایلیمنٹ ہے, the 3 Ds of success is that you need to have a drive. You need to have a جستجو for something in yourself. You play, آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہو, ویڈیو گیم کھیلتے ہو بولتے ہو یار میں مانسٹر آیا, آپ نے بولا بھاگو, چھوڑ دیتے ہو, کیا کرتے ہو, فائٹ کرتے ہو, اور اگر مر جاؤ تو ری پلے, پھر مر جاؤ تو نہایت ہی ضدی لوگ ہو تم لوگ. You try again and again and again جب تک تم دوسری اسٹیج پہ نہیں پہنچ جاتے. You welcome that challenge کہ یار this challenge allowed me to go to the next stage. لائف میں بھی ہوگا, کوئی باس ہوگا, مانسٹر. میں اسکول میں گیا تو لڑکی نے بولا مدر ان لا, میں نے بولا اس سے پہلے کہ میں بولوں تو خود ہی پہنچ گئے وہاں پہ. کوئی بھی انڈیویجول ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے وہ مانسٹر کی صورت اختیار کر سکتا ہے. آپ نے لڑنا نہیں سیکھنا خدا کے لیے, بھائی لڑنے سے مراد نہیں کہ مارنا ان کو, کسی کو مارنا ہے, آستین اوپر کرنی نہیں. میننگ دا ڈرائیو ٹو ٹیک دا نیگیٹو انرجی, کنورٹ اٹ انٹو پازیٹیو اینڈ الاؤ اٹ ٹو بیکم اے فیول فار یو. کہ میں ہمت رکھتی ہوں, میں ہمت رکھتا ہوں, میں لڑوں گا, میں اس کے اگینسٹ اسٹینڈ. آئی ول ٹرائی اگین and again and again and again and again till I succeed, because I am made of a different sand. میں جس مٹی سے بنا ہوں مٹی ہارتی نہیں ہے. ہماری ینگسٹرز نے وہ ہوپ چھوڑ دی ہے, وہ امید چھوڑ دی ہے کہ کوئی آئے گا اور بچائے گا. ابھی خود نے جو کرنا ہے اس کے جواب دے ہو. ایک ہارورڈ میں ایکسپیریمنٹ ہوا کہ انہوں نے چوہوں کو رکھا پانی کے اندر اور دیکھا چوہے کب ڈوبنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. دیکھا 5 منٹ 10 منٹ کوشش کی, 15 منٹ کوشش کی, اور اس کے بعد ایونچولی ڈوب گئے. اگلی دفعہ دوسرے چوہوں کو کوشش کی اور واپس سے دیکھا کہ وہ بالکل ہی آخری وقت میں جب 15 منٹ کے بعد جب وہ ڈوبنے والے تھے ان کو نکال کے باہر کر دیا, اور اگلی دفعہ واپس ڈالا اور پھر ڈوبنے والے تھے واپس نکال دیا. اور 15 منٹ 20 منٹ کوشش کرنے کے بعد وہ ہمت ہار دے رہے تھے. لیکن جب یہ بار بار ہوا تو جب ان کو ڈالا گیا بعد میں 5 منٹ نہیں, 10 منٹ نہیں, 15 منٹ نہیں, 1 گھنٹہ نہیں, کئی گھنٹوں. ایک ریسرچ میں آتا ہے شاید 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ امید آ گئی تھی, یہ بلیف آ گیا تھا کہ کوئی بچا لے گا. تو ہوپ ایک حد تک اچھا بھی ہے, لیکن کوشش اپنی شامل ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے اور انسانوں پہ یقین ہوتا ہے, لوگوں پہ اور اسباب پہ یقین ہوتا ہے, تو اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اسباب محدود ہے لیکن آپ کا رب کی کوئی حد نہیں ہے. تو جب آپ رب پہ امید رکھتے ہو تو رب کی امید آپ کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک کوئی مخلوق نہیں پہنچا سکتی. آپ کی پہچان جب آپ کے رب سے آتی ہے, مخلوق سے نہیں آتی, تو آپ اپنی اصل شکل کو پہچانتے ہو, آپ اصل حقیقت کو پہچانتے ہو. تو آپ کی زندگی میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟
فرسٹ ڈی ڈرائیو, کہ آئی ول ٹرائی ٹل دی اینڈ, جب تک میرے اندر ہمت ہے, سانس باقی ہے, آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ, آئی ول ناٹ گیو اپ. بوائز, یہ حرام کام کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عامر خان کی مووی نہیں ہو رہی کہ بس کرتا رہوں گا جب تک مان نہ جائے. نمبر 2, یو ہیو ٹو ہیو اے سینس آف ڈائریکشن. یار میرے وہ امیزون میں کچھ پیسے آئے ہیں یار, کچھ میں کہاں لگاؤں؟ وہ بولتا ہے بھائی وہ اسلم بھائی کی وہ پنچر کی دکان ہے وہاں لگا دو یار. اس نے 1000 کا کبھی نوٹ نہیں دیکھا, وہ ابھی تھی وہ کارڈ بنا کے رکھتا ہے مفتہ ایسوسی ایشن کی, کیفیٹیریا سے پیسے جمع کرتا ہے اور کھاتا ہے. ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے کارڈ تھا, ہم نے سب بنایا تھا, مفتہ ایسوسی ایشن کرتے تھے بس ایسی جسٹ لائک دیٹ, بریانی کھاتے تھے. تو وہ ڈائریکشن کیا دے گا آپ کو, کیا آپ کو سبق دے گا؟ اینڈ ون آف مائی اسپیکرز, یوتھ کلب کے تو نہیں ہیں لیکن دوسرے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کا قصہ بتایا اور بولا کہ میں جون جولائی میں چھٹیوں کے لیے چلا جاتا تھا گھر, اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے. آرمی کے ہاسٹل میں رہتا تھا, تو 1 جون جولائی آیا اور میرے گھر والے باہر گئے ہوئے تھے. تو میں نے بولا یار میں کیا کیسے ٹائم گزاروں, کیسے گزاروں؟ میرے ساتھ 2-3 ویلے دوست ہیں, تو بیٹھ کے مشورہ کیا. اس نے بولا آئیڈیا, ایک کام کرتے ہیں, کپڑے پڑے لائو بوائے, لائو کپڑے لائو, سمجھ میں آ رہے سمجھ میں؟ تو انہوں نے بولا تو ایک کام کرتے شادی میں گھس جاتے ہیں, شادیاں اٹینڈ کریں گے, کھانا کھائیں گے. بولے یار کیا فٹ آئیڈیا یار. ٹھیک ہے چلو چلے گئے, شادی میں چلے گئے. اس نے بولا یار میں گیا, میں تیار ویار ہو کے گیا, اور دوست سب کیا, میں نے بولا کیسے ہیں آپ؟ کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں کہا رہا چلو یار کوئی, میں نے چلو اور لوگوں سے مل لیتا ہوں, کسی نے لفٹ نہیں کرائی. پھر میں نے دیکھا تو آپ لوگ تو نہیں, وہ دور جو ہے نا وہ صوفوں پہ اور بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بولا یار یہ مجھے لفٹ کرائیں گے. ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے. بولا کہ السلام علیکم انکل. بولا وعلیکم السلام بیٹا. بولا کہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک بیٹا. انہوں نے بولا کہ چلے میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھیے. بولا میں آدھے گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد میں نے ان کی باتیں سنی. تو کوئی کہہ رہا تھا کاش بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیتے, کاش نمازیں پڑھ لیتے, کاش صحت کا خیال رکھ لیتے, کہیں صحیح جگہ انویسٹ کر لیتے. میں نے آدھے گھنٹے میں سمجھا کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ریگریٹ پچھتاوا تھا. تو میں نے یہ سمجھا کہ میرے کوئی عقاب کے پر لگے ہوئے کہ میں کوئی ریگریٹ یا کوئی پچھتاوا میری زندگی میں نہیں آئے گا, میں ان کی پچھتاووں کو اپنی زندگی میں ریپیٹ نہیں ہونے دوں گا, اور میں ان کے پچھتاووں کو اپنی زندگی میں ریپیٹ نہیں ہونے دوں گا, اور یہ میری سمجھداری ہوگی. آئی ول ناٹ الاؤ دیئر مسٹیکس ٹو ریپیٹ ان مائی لائف. اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان چیزوں سے سبق سیکھوں. آپ کو مشورہ دینے والے لوگ کون ہیں؟ جن کا زندگی میں کوئی تجربہ ہے. آپ کو جب ایڈوائس لیتے ہو آپ کون؟ اسی لیے استخارہ کیا کریں, مشورہ کیا کریں لوگوں سے, شورٹی آئے گی, برکت آئے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے. اللہ سبحانہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب ارادہ کر لو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو, اللہ پہ توکل رکھنے پر آپ کو کامیابی ملے گی. تو آپ کیسے نہیں کامیاب ہوگے یا کوشش کر کے صحیح راستے پہ جاؤ گے جب اپنی عقل استعمال کرو گے. آپ اپنا تجربہ دیکھتے ہوئے لوگوں کے تجربے پہ. تو پہلا والا کیا ڈی تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سو رہا ہے یا ایسا کچھ پیچھے والے. پہلا والا ڈی کیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی. نمبر 2 کیا تھا؟ ڈائریکشن. نمبر 3 ڈسپلن. تو ڈسپلن کہا تھا کہ جو نا یار جگر تیرے بھائی نے ارادہ کر لیا ہے, اس بارے میں بات نہیں کر رہا میں, ہر وقت اس بارے میں بات نہیں ہوتی. جم جانا ہے بھائی نے, باڈی بناؤں گا, دیکھنا رتک والی باڈی بناؤں گا. وہ پہلے دن گیا, اور وہی جو یونیورسٹی کے پہلے دن سب تیار ہو گیا تھے, پہلے ہفتے بعد میں سب پرانے کپڑوں میں. تو گیا کہ میں بس 2 دن ہوئے میرے جم میں, اور میں جب یونیورسٹی میں تیرا بھائی قدم رکھے گا نا, پیچھے سے آواز آئے گی یہ کون ہے جس نے مجھے پلٹ کے نہیں دیکھا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ ویلے دوست ہوتے ہیں, بھائی جگر تیری ڈولے بن گئے. کوئی نہیں بن رہے ڈولے. اچھا مجھے جم جانا ہوگا, کیا کرنا ہوگا؟ جم جانا ہوگا. کب جانا ہوگا جم؟ 8 بجے. 8 بجے تو بے کا وقت ہوتا ہے جی. 8 بجے ہاں, مغرب کے بعد. یار دوستوں کے ساتھ چیلنج ٹائم ہوتا ہے. کس وقت؟ دیکھیے انہوں نے بولا سونے سے پہلے.
دیکھیے رات کی سونے کی نیند ضروری ہے, فجر کے بعد سونے کا ایک الگ مزہ ہے, دوپہر قیلولہ اس کا الگ ثواب ہے. تو کب سونے سے پہلے کب نہیں, صبح کے وقت تو دیکھیے وہ جو نیند ہوتی ہے نا. اور اچھا کھانا کیا ہوگا مجھے, میں کیا کھانا چاہیے مجھے اگر جم جانا ہے تو؟ جی آواز آئی ہے, میں بول دوں مائک پہ, آواز آئی ہے مجھے, کیا کھانا ہوگا؟ ہاں دھوکا بہت کھا رہے ہو تم لوگ اور بڑے شوق سے کھا رہے ہو چینی ملا کے کھا رہے ہو ساتھ میں. کیا کھانا ہوگا مجھے اگر جانا ہے جم؟ فروٹس, پروٹین. یار بریانی, پائے, ان سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی. اچھا میں یہ کروں گا تو کیا میرا کوئی ایپس تو نہیں بننے والے, ایک ہی بنے گا ایپ جو بھی ہے. ہاں تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ڈسپلن جب تک میری زندگی میں نہیں آئے گا, میں کنسسٹنسی کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ اگر کوئی کام کروں, مجھے ایونچولی اس کا رزلٹ دکھے گا. میں ہر دن 1 گھنٹہ کسی سبجیکٹ کو دوں, 3 سال میں مجھے اس کا رزلٹ دکھے گا. میں اگر روز برش کرتا ہوں تو پہلے دن ہی برش کر کے ایسے نہیں ہوتا کہ ملتان کی روڈوں پہ رات کو نکل آیا تو لوگوں کی گاڑیاں ٹکرا گئی, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. روز برش کروں گا, کرتے ہو نا برش, پلیز کیا کرو, پلیز پلیز خدا کے لیے برش کیا کرو. تو میرا جو کچھ عرصے بعد جو رزلٹ ہے وہ ظاہر ہوگا. کنسسٹنسی, ریگولیرٹی, ڈسپلن. ہماری نوجوان نسل میں آج کل یہی ہے. کن کے ساتھ بیٹھتے ہو, کن کی باتیں کرتے ہو؟ وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے اور بول رہے ہیں یہ جب سے اس کا عائشہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کا پیٹ نہیں نکلنے لگا, یہ پہلے میرا اسائنمنٹ کر دیتی تھی, اب تو پوچھتی بھی نہیں ہے. اسکول میں پورے ٹائم سے گزار. ہو آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, کیا باتیں کر رہے ہو, کن کے بارے میں کر رہے ہو؟ ہیو کوالٹی آف پیپل اراؤنڈ یو. ویلے جو باتیں کریں گے وہ ویلے ہی پروڈیوس کریں گے, ویلے ہی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ویلے والی کنٹریبیوشن کریں گے. باتیں کرنی ہے کروڑوں کی اور دکان کھول لی پکوڑوں کی. یہاں پہ سارے تجربے والے رکھتے ہیں, سب دھوکہ کھائے ہوئے. تو آپ کوالٹی آف پیپل, برنگ کوالٹی آف پیپل ان یور لائف. سب سے بڑی چیز, ری ایویلویٹ یور پرپز. اپنا مقصد تو دیکھو. جیسا آگے بولا تھا نا, میں آیا ہوں, میری زندگی کا کام تمہارا نام. شادی سے پہلے جان میں زمین تو چھوڑو, آسمان سے تارے لے آؤں گا, ستارے لے آؤں گا. چلے یار, محلے والوں نے, اماں ابا نے ترس کھا کے شادی کرا دی. پھر آفس سے گھر آ رہے ہیں, وہ آپسی میں جی وہ دھنیا لے آئیے گا. یا تمہارا سا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب چاند ستاروں کی بات ہو رہی تھی, یہاں پہ دھنیا لانے میں موت آ رہی ہے. تو باتیں بڑی بڑی, اب اینڈ میں کچھ کرنا نہیں ہے. تو بات یہ کہ واٹ کائنڈ آف پیپل یو ہینگ آؤٹ ود, واٹ کائنڈ آف ویژن ڈو یو ہیو, واٹ از یور پرپز. You need to re-evaluate your purpose. You need to have a bigger life. As a Muslim, as a believer, the biggest reality check Allah has given us. اللہ نے جو حقیقت کا آپ کو مجھے سامنے کرایا, جو دلیل ہے, جو جنت کی دلیل ہے, آخرت کی دلیل ہے کہ میری اس دنیا میں ہر خواہش نہیں پوری ہونے والی. اس دنیا کے پاس وہ مواد نہیں ہے جو میری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکے. وہ صرف اور صرف جنت میں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھنا, جو میں نے آگے بولا, اس امید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں, 100 درجے, 100 لیولز آف مرسی. اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خالی ایک اتارا ہے, اور 99 اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت پہ اپنی بندوں کے لیے استعمال کریں گے. You need to have the love of رسول اللہ. You need to have the love of رسول اللہ. میں آپ سے سوال پوچھوں, ایک خواہش اگر آپ, ایک وش آپ کو یقین آ جائے کہ اگر آپ وہ دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا پوری کرے گا, کیا مانگو گے؟
اب نہ بولنا ان کو. جی کیا مانگو گے؟ جنت. اور کسی کا نام تو نہیں ہے؟ جی کیا مانگو گے؟ ایک خواہش. ایک خواہش کنفرمڈ ہے, ان رائٹنگ پوری ہوگی. مزید 100 خواہش. تم نے تو بالکل ایک کانٹریکٹ کا معاملہ نکال لیا یہاں پہ. کیا مانگیں گے بتائیں؟ میں میجورٹی پوچھتا ہوں نا, ایوری ٹائم جو جواب آتا ہے وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جنت کوئی برائی نہیں ہے, ماں باپ کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے, ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں یوٹیلائز کر لی ہے. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں یوٹیلائز کر لی ہے. میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا قیامت کے دن. آئی ڈونٹ او رسول اللہ اینی تھنگ کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے پہ میرے ماں باپ قربان. چہرہ قربان نہیں ہوتا, شخصیت قربان نہیں ہوتی, حرام محبت قربان نہیں ہوتی. کیا تھا؟ باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی. What kind of determination do you have? What kind of discipline do you have? جن کے بڑے بڑے ویژن ہوتے ہیں, بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں, وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. You guys are the future of this country. آپ لوگ مستقبل ہو. آپ کے ساتھ ماں باپ کی امیدیں ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی اپنی زندگیوں کی شخصیات ہیں جن کو کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن بھوک کی شدت سے 3 دن کی بھوک مدینہ میں انیشلی اسٹیبلش کرنے کے لیے, ہر سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک ایفرٹ لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے, گرمی کی شدت سے باہر آ گئے. دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. ابو بکر صدیق نے بولا یا رسول اللہ آپ گھر میں سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک صحابی کے گھر پہ پہنچے. وہ صحابی جب آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے کے لیے جو ہے ایک کھجور اور ٹھنڈا پانی لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ انہوں نے کھایا کھجور, پانی پیا اور بولا یوم لا تسألن یومئذ عن النعیم ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا. ہمیں کتنی نعمتیں دی گئی ہیں, ہمیں کتنی نعمتیں دی گئی ہیں. یہ آنکھ, یہ جان, یہ جسم, یہ پیسہ, یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ آپ اس کے حقدار تھے. اللہ نے اس لیے دیا کیونکہ اللہ کا وہ رحم تھا, وہ فضیلت تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تھا. You and I did not deserve it. اور اللہ دے سکتا ہے, یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ جب چاہے وہ واپس لے لے. چاہے وہ میری اولاد ہو, چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں, چاہے وہ میرا مال ہو, چاہے وہ میری جان ہو, اگر وہ اللہ چاہے تو واپس لے لے اور مجھے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. کیونکہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں ڈیزرو کرتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تھا. اور اگر جس دن اللہ نے پوچھ لیا کیا کیا اس کا, کیا کیا اس کا, تو اس جواب کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے, اس جواب کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے. لیو یور لائف. اور بروس لی کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو اس کی مووی میں شروع میں آیا تھا, جس کی آٹو بایوگرافی میں تھا, دا کی ٹو امورٹیلٹی از لیونگ اے لائف ورتھ ریممبرنگ. زندگی اس طرح سے جیو کہ تم جب دنیا سے چلے جاؤ تب بھی لوگوں کی نظر میں زندہ رہو. اور آخری اسٹیٹمنٹ کوٹ کروں گا, نیور الاؤ پیپل ٹو ڈکٹیٹ یور allow your self esteem to be crushed by other people. لیس براؤن ایک بہت بڑے اسپیکر رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قصہ بتایا کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے استاد نے بولا کہ براؤن یہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, اس کو آ کے سولو کرو. تو he said سر میں نہیں کر سکتا, I can't do it. ٹیچر نے بولا کیوں براؤن, کیوں نہیں کر سکتے؟
بولا سر میں نہیں کر سکتا. نو براؤن ٹیل می وائی کانٹ یو ڈو اٹ. سر بیکاز میں اسٹوپڈ ہوں, میں ڈم ہوں, میں بیوقوف ہوں. براؤن نے بولا کہ مجھے اس وقت میرے استاد نے ایک بات بولی جو میں نے ساری زندگی یاد رکھی. براؤن, نیور الاؤ پیپلز پرسیپشن اباؤٹ یو بیکم اے ریالٹی. لوگ جو تمہارے بارے میں سوچتے ہیں, جو لوگ تمہارے بارے میں خیال رکھتے ہیں, اس کو کبھی بھی حقیقت نہ بننے دینا. اپنے ویژن کو بڑا رکھیے, اپنی امیدوں کو بڑا رکھیے, کیونکہ آپ کا تعلق اس ایسی ذات سے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. وہ آپ کے لیے سب بدل سکتا ہے. یو بین اے لولی آڈینس. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you very much, Wajiuddin Saab. The energy that you were talking about, we can still feel it.